السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني فاطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه۔ مسلم شریف کی ایک بڑی لمبی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت بیان کرتے ہیں، اور حدیث قدسی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت بیان کریں۔ بڑی لمبی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے پکارتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی نشانی۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، دیکھو میں نے ظلم کو اپنے نفس پر، اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز کی پابندی نہیں، حلال و حرام کا تعلق انسانوں سے، لیکن اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ظلم کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، یعنی کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اس ظلم کو آپس میں تمہارے درمیان حرام قرار دے دیا ہے، یعنی میں بھی ظلم نہیں کرتا ہوں، میرے اوپر بھی ظلم حرام ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کرنا حرام ہے، تم بھی ظلم نہیں کرو کسی پر۔ ظلم ہے، کسی بھی شخص پر ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی دوسری مخلوق ہو، ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ اہل علم نے ظلم کی 3 قسم بیان کی ہے۔ ایک ظلم جو سب سے سنگین ہے، جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ آدمی پر ظلم ڈھائے، انسان پر ظلم ڈھائے،
अपनों पर जुल्म ढाए। और तीसरा जुल्म ये कि आदमी किसी मखलूक पर, किसी जानवर पर ये जुल्म ढाए। हर किस्म का जुल्म शरीयत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली जो बात बताई वो ये कि जुल्म हराम है, इससे सारे लोगों को बचना है। मैं भी अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया हूँ, तुम्हारे दरमियान भी जुल्म हराम है, इससे बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है, या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतु। अभी जो हदीस पढ़ी गई है बड़ी लंबी रवायत ज़रूर है, लेकिन बहुत ही अहम हदीस है। और इस हदीस के अंदर जो नसीहत है, जो पैगाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दी है, जो पैगाम दिया, बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला कहता है, सुनो, सब के सब, ऐ मेरे बंदो, सब के सब गुमराह हो। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सारे इंसान गुमराह हैं, सारे बंदे गुमराह हैं। इल्ला मन हदैतु, मगर जिसको मैंने हिदायत दे दी, जिसको मैंने ईमान और इस्लाम की तौफीक दे दी है, वही हिदायत याफ्ता है। बकिया सारे इंसान गुमराह हैं। फस्तहदूनी अहदिकुम, तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मुझसे हिदायत मांगो। अहदिकुम, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, तुम्हें नेक अमल की तौफीक दूंगा, सिराते मुस्तकीम पर चलाऊंगा, जन्नत के रास्ते पे लगाऊंगा। तुम मुझसे हिदायत तलब करो। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज की हर रकात में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीधे रास्ते की तौफीक मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर हम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं, सुनन और नवाफिल की पाबंदी कर लेते हैं, तो 40-50 मरतबा ये आयत हमारे सामने गुजरती है, हम अपने इकरार करते हैं अपनी ज़ुबान से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत तलब करो, हिदायत अल्लाह से मांगो, तौफीक अल्लाह से मांगो। वही तौफीक देगा तो तौफीक मिलेगी, वही हिदायत देगा तो हिदायत मिलेगी, वरना सारे के सारे लोग गुमराह हैं। और जब गुमराह है तो हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, मरने के बाद मिलेगा क्या उनको, उनका ठिकाना क्या होगा? वाज़ेह है, जो ईमान पर ना मरे, इस्लाम पर ना मरे, इस्लाम पर ना हो, ईमान पर ना हो, हिदायत पर ना हो, गुमराही के रास्ते पर हो, सीधे जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है, तुम सब के सब गुमराह हो, मगर उसी को हिदायत मिली जिसको मैंने हिदायत दे दी है। लिहाजा तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है, या इबादी कुल्लुकुम जाइन कुल्लुकुम जाइ, ऐ मेरे बंदो सुनो, तुम सब के सब भूखे हो, इल्ला मन अतअमतुहु, मगर वही शख्स जिसको मैं खिलाऊं। सारे लोग भूखे। अब देखिए इस समाज में कोई शख्स बड़ी मेहनत करता है, बिल्कुल जानवरों जैसी मेहनत कर रहा है, हम्माली कर रहा है, ढो रहा है, कितनी मजदूरी मिलती है। एक आदमी कुर्सी पे बैठ के, पंखे के नीचे बैठ करके आराम से अच्छी खासी कमाई कर रहा है। तो सब के सब इंसान, सारी मखलूक भूखी है, सब भूखे हैं। इल्ला मन अतअमतुहु, मगर जिसको मैं खिलाऊं। मालूम ये हुआ कि हमको जो रोजी मिल रही है यह हमारी अक्लमंदी और दानिशमंदी का कमाल नहीं है, हमारी मेहनत का कमाल नहीं है, ये रोजी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिल रही है। सारे बंदे मेरे, अल्लाह ताला करे, सारे बंदे मेरे भूखे हैं सिवाय उसको जिसे मैं खिलाऊं। दुनिया में कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो फ़क़्र फ़ाक़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, कितने लोग भूखमरी और कितने लोग गुर्बत के मारे रहते हैं। अल्लाह जिसे रोज़ी दे दे उसी को रोज़ी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ये कह करके नसीहत क्या कर रहा है, फस्ततइमूनी अब उतइमुकुम, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम मुझसे मांगो, मुझसे तुम रोज़ी मांगो, खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें सब मांगना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मांगना है। ये हदीस हम सबको अकीदे की इस्लाह करती है, हमारी तरबियत करती है, दुआ की तालीम देती है, अल्लाह की अज़मत सिखाती है, रिज़्क़ और रोज़ी के मसाइल को बयान करती है, ये तालीम देती है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुमको खिलाऊंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतु, ऐ मेरे बंदे तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतु, मगर वही शख्स जिसको मैंने लिबास दे दिया है। ये लिबास अल्लाह ताला देता है, ये लिबास, ये कपड़ा अल्लाह तबारक व तआला हमें पहनाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई एक नेमत है।
سارے بندے ننگے ہیں سوائے اس کے جسے میں نے کپڑا دے دوں، جس کو میں لباس دے دوں۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا، تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر چیز مانگنی ہے۔ یا عبادی، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، بہت سارے لوگ بدعتی لوگ جو توحید کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھانا کس سے مانگ رہے ہیں، کپڑا کس سے مانگ رہے ہیں، روزی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا تم مجھ سے کھانا مانگو، تم مجھ سے لباس مانگو، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، ہر چیز ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں فقیر جیسے ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم ہر چیز طلب کریں گے، یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات میری نافرمانی کرتے ہو، تم شب و روز نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو کہ ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو پڑھا ہو جاہل ہو عوام ہو، ہر آدمی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، کھلے طور پہ گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو، وہ ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ہم کیا گناہ کرتے ہیں، آپ کیا گناہ کرتے ہیں، ہم دونوں آپس میں نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے گناہ کو جان جائیں، آپ میرے گناہ کو جان جائیں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گھن پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فاستغفرونی، شرط کیا ہے؟ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو اگر تم سب کے سب مل کر کے میرا نقصان، مجھ کو نقصان پہنچانا چاہو، مجھ کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم سارے کے سارے لوگ مل کر کے مجھ کو فائدہ پہنچانا چاہو، تم مجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو۔ یہ انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقام یہ ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت یہ ہے، ساری دنیا کے لوگ اور سارے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ، سپر پاور لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ رب العالمین کو نقصان دینا چاہیں، یہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم پہلے اور تمہارے پہلے سے تمہارے آخر سے، چاہے تم جناتوں کی جماعت ہو، انسانوں کی جماعت ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی سور تک آنے والے سارے انسان، چاہے جنات، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، سارے جنات اور انسان سب کے سب کیا ہو جائیں؟ نیک ہو جائیں، ایک دل جس میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، اس جیسا دل سب کا ہو جائے، یعنی سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اگر سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، سدھر جائیں، متقی و پرہیزگار بن جائیں، سب لوگ ایک دل کی مانند ہو جائیں، متقی و پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت، حکومت، سلطنت میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نیکی کے راستے پر ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں،
نیکی کے راستے پہ ہیں، تقوی کے راستے پہ ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم نے کام کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، یا اللہ کی مملکت، اللہ کی سلطنت یا اللہ کی حکومت کو کچھ تقویت مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا اسی کا الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر اے میرے بندو، اگر تم میں کے سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک انسان اور جنات آنے والے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ سارے کے سارے لوگ کیسے ہو جائیں؟ علی افجر قلب رجل من واحد، اگر سارے کے سارے لوگ دنیا کے سب سے گئے گزرے، سب سے فاسق اور فاجر لوگ ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اللہ رب العالمین کی مملکت اور حکومت میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ سب لوگ سدھر جائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سب لوگ بگڑ جائیں، نافرمان ہو جائیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر سنو، تم میں سے پہلے سے لے کے آخر تک، قیامت تک آنے والے انسان اور جنات، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، سب لوگ ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد کیا کریں؟ فاسألونی، مجھ سے مانگیں، ہر آدمی اپنی اپنی مراد کا مانگیں، اپنی دعا کرے، مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو یہ چاہیے، ہر آدمی اللہ رب العالمین سے سوال کرے کہ مجھ کو یہ چاہیے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، میں سارے انسانوں کی مراد کو پوری کر دوں، ان کی دعا کو قبول کر لوں اور ان کی مراد کو پوری کر دوں، جو مانگ رہے ہیں میں انہیں وہ دے دوں۔ ما نقص مما عندی، میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر سارے لوگ مجھ سے دعا کریں، مانگیں، میں سارے لوگوں کی دعائیں قبول کر لوں اور سب کو دے دوں، تو میری مملکت میں، میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مثال دی، کہا کہ جیسے ایک سمندر ہے، اس سمندر میں سوئی اگر داخل کی جائے تو سوچو سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہے، اس کے اندر سوئی داخل کی جائے، اس سمندر سے سوئی کتنا پانی لائے گی۔ سوئی کو ہم سمندر میں ڈالیں اور پھر سوئی کو نکال لیں، دیکھیں آنکھ سے کہ اس سوئی کے اندر کتنا پانی لگا ہوا ہے، وہ تو اتنا بھی کم ہو رہا ہے سمندر کے پانی سے، مگر اللہ رب العالمین کا خزانہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ایسا ہے، اللہ رب العالمین کی دولت ایسی ہے کہ اگر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یا عبادی، بہت اہم بات ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہی تمہارے اعمال ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں بندوں کے اعمال کو نگاہوں کے سامنے رکھے گا، وہاں میزان ہوگا، نیکی کے پلڑا ہوگا، برائی کا پلڑا ہوگا، وہاں نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، اور پھر بندوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال، احصیھا لکم، میں اس نامہ اعمال کو، تمہارے اعمال کو میں نے شمار کر کے رکھا تھا، گن کر رکھا تھا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال کے اندر ہر چھوٹی بڑی، چاہے نیکی ہو، برائی ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاؤن کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، جوڑ لیا ہے۔ احصیھا لکم، میں نے تمہارے لیے شمار کر کے رکھا ہے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تم کو اس کا پورا بدلہ دے رہا ہوں، اچھا ہے تو اچھا بدلہ مل رہا ہے، اور اگر تمہارا عمل برا تھا تم کو برا ٹھکانہ مل رہا ہے۔ سنو، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اب جو آدمی یہاں پر اچھا پائے، اپنے انجام کو اچھا پائے، بھلا پائے، یعنی اس کا ٹھکانہ اچھا، جنت مل رہی ہے، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، جس کو اچھا بدلہ مل رہا ہے، قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے،
جنت کا راستہ مل رہا ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ دیکھے، اچھا نظر نہیں آیا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، بائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال تھما دیا گیا، فلا یلومن الا نفسہ، وہ صرف اپنے آپ کو برا بھلا کہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو برا کرے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں برا کیا تھا تو برا ٹھکانہ پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے اعمال کو کاؤنٹ کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی چاہے ڈھکی ہو چھپی ہو دنیا کی نگاہوں میں، مگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی اچھائی یا برائی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بہت لمبی حدیث صحیح مسلم کی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی، بہت لمبی حدیث، بہت ساری نصیحتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اللہ کی بندگی پر پھیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا چاہیے، نیک توفیق مانگنا چاہیے۔ ہم ہر نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو صراط مستقیم یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ، یہی ایمان کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر کے ہم کو کامیابی ملے گی، تو اس صراط مستقیم کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا تو توفیق ملے گی، اللہ ہدایت دے گا تبھی ہدایت ملے گی۔ انسان کو سمجھا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اس نصیحت کا فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا تبھی ملے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے، خوب دعائیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ غلط بات ہے جو سماج میں پھیلائی جاتی ہے، یا لوگ اس طریقے سے بد عقیدگی پھیلاتے ہیں کہ دعا کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، وہ بندے کی حالت کو جاننے والا ہے۔ اور مزید جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، اپنے معاش کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، عافیت کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں، دنیا و آخرت کی کامیابی کے بارے میں ہمیں ہمیشہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور ہدایت پر رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان کی حالت پر ہو، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔